یعنی اصل کنزیومر تک پہنچتے پہنچتے 10-15 آدمیوں نے نہ کوئی کیا نہ بس نفع شامل کرتے گئے. اس فتنے نے مہنگائی زیادہ پیدا کی. اسی لیے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ کوئی آنے والے کافروں کو آگے جا کر نہ میرے شہر سے باہر کے ہم میرے ہاتھ بیچ دو میں پھر بیچوں گا. اس طرح لوگوں کو تنگ کرو گے تم اپنے نفع خام کا شامل ان کو آنے دو بازار میں لوگ خود ہی ان سے خرید لیں گے. یہ جو مفت میں تم نے اپنا نفع شامل کر لینا یہ مہنگائی کرنا یہ تلق رکبان جو منع کیا یہی بات ہے کہ درمیان میں نہ لوگ گھسے لوگوں تک براہ راست وہ سامان پہنچ جائے سوائے ان لوگوں کے جن کے بغیر چارہ نہیں ٹرانسپورٹ ہے باہر سے سامان لاتے ہیں عام لوگوں کے پاس ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام یہ ٹھیک ہے. باقی جو ہے نا بیٹھے ہی دفتروں میں نے سودا کر لیا کچھ نہیں دیا میں نے خرید لیا زبانی اور ریٹ بڑھاتے گئے 10 روپے کی چیز 100 کی ہوگی. یہ سرمایہ داری نظام کا فتنہ ہے. بھائی بات واضح ہوگی آپ کی بہت مہربانی چلیے بارک اللہ. جی مولانا ہم نے امام کے متعلق پوچھا تھا کہ اگر 2 رکعتوں کے بعد کسی عارضے کی وجہ پر وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر وہ امامت کروائے تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملہ میں جو اصل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو امام ہے ایسا کہ وہ پہلے شروع ہی نماز بیٹھ کر کرتا ہے عالم زیادہ متقی ہے لوگ اس کی اقتدا کرنا چاہتے ہیں بیٹھ کر نماز شروع کرائی پھر تندرستوں کو بھی بیٹھ کر پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جمہور نہیں مانتے امام بخاری وغیرہ منسوخ کہتے ہیں منسوخ نہیں ہوا یہ حکم اب بھی باقی ہے کہ امام بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو. اسی کو حضور نے فرمایا تھا کہ میں بیٹھا ہوا تم کھڑے ہو. یہ آدمیوں کی طرح کرنا چاہتے ہو کہ بادشاہ بیٹھا اور کافر جو کھڑے رہتے ہیں ان کے درباروں میں یہ ان کی مشابہت کرتے ہو. امام اگر بیٹھ کر پڑھائے تو بیٹھ کر پڑھو آرڈر ہے منسوخ نہیں کیا. باقی اگر امام نے شروع کیا تھا کھڑے ہو کر لوگ کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے درمیان میں مجبوری سے بیٹھ گیا یہاں ان کو اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہی پڑھتے رہیں. شروع سے اگر بیٹھ کر پڑھائے گا تو پھر بیٹھ کر پڑھنا پڑے گی. یا پھر امام مالک کی رائے ٹھیک ہے کہ حضور کے بعد ایسا کسی کو نہیں کرنا چاہیے. بعد میں کہا ایسا نبی ہے کہ لوگ اس کی اقتدا کر کسی تندرست کو کھڑا کر دو یا ان کی بات ٹھیک ہے یا یہ جو ہے نا امام احمد کی بات کہ امام بیٹھ کر پڑھے تو بیٹھ کر پڑھو تندرست بھی بیٹھ کر پڑھو. یہ ہے صحیح اور قوی بات جو ماننی چاہیے. جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آن لائن جی فتاوا آن لائن. جی جی یہ میں نے ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا. جی باجی پوچھیے. مولوی صاحب ہیں آپ؟ جی جی بیٹھا ہوا بیٹا بیان کرو. جی جی یہ پچھلے دنوں میں تقریباً 1 ماہ ہو گیا میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے. آواز ذرا کم کر لیں ٹیلی ویژن کی. آپ پیچھے سے بند کریں نا آواز. ان کو باہر نکالو. آتی میں بات کر ان کو باہر نکالو. تو وہ اس طرح ہوئی ہے ان کی ڈیتھ کے گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا. تو میرے بھائی باہر رہتے ہیں انگلینڈ میں. میری بھابھی ان کے ساتھ رہتی تھی وہ بھی اس وقت نا اپنی ماما کے گھر گئی ہوئی تھی گلستان کالونی. تو تیسرے دن ان کو جب فون وغیرہ کیے تو کوئی میسج آنسر نہیں ملا نا تو وہ آئی ہیں گھر. تو دیکھا کہ دروازے وغیرہ کھلے تھے اندر والے اور ٹی وی چل رہا تھا اونچی آواز میں اور وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے جیسے نماز پڑھتے ہیں نا ایسے بیٹھے ہیں صوفے کے پاس اور بازو کے اوپر سر رکھا ہوا ہے. ان کے منہ سے کیب وغیرہ آئی ہوئی ہے خون وغیرہ اور پانی وغیرہ نکلا ہوا. اب یہ نہیں پتا چل رہا کہ ان کو 2 دن ہو گئے تھے فوت ہوئے. یہاں وہ اس دن اتوار کو گئی ہیں وہ تو اتوار کو فوت ہو گئے ہیں. لیکن اس وقت میں تو لاہور میں تھی. مجھے آتے آتے تقریباً 12-1 بج گیا. تو ان سے پہلے انہوں نے پولیس وغیرہ کو بلا کے تو ان کو نا کہا کہ پولیس نے کہہ دیا کہ یہ ان کو نا ہارٹ اٹیک ہوا ہے اس لیے کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس انہوں نے ہاسپٹل سے آدمی منگوا کے تو ان کو دے کے کفن وغیرہ تو پیک کر دیا کہ 2 دن کا پیٹ کیونکہ پھول گیا تھا 2 دن گرمی میں پڑے رہنے کی وجہ سے بیٹھے رہنے کی وجہ سے. تو اس وقت تو سب کو اتنا غم تھا کہ کسی کو کچھ بھی ہوش نہیں رہا. لیکن اب ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا تھا یا کوئی کہتا ہے کہ اونچی آواز میں ٹی وی چلتا رہا 2 دن کیونکہ جب یہ آیا تو دروازہ بند تھا. لیکن دودھ والا صبح آیا پیر کو تو وہ کہتا ہے کہ دروازہ کھلا تھا میں نے کھینچ کے بند کیا.
تو ایک تو بات یہ تھی کہ ہم نے اس وقت نہیں کروایا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم کروانا ہے، یا کیونکہ جو تھے یہاں پہ لوگ ہمارے ریلیٹیوز انہوں نے نہیں ضروری سمجھا. تو اب میرے بھائی بھی کہتے ہیں کہ سب کہتے ہیں کہ نہ کروائیں آپ، لیکن میں اپنی دل کی تسلی کے لیے آپ سے نہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ اصل میں ان کی موت کیسے واقع ہوئی، طبی موت تھی ان کی یا کسی نے کچھ کیا ان کو. بات سن لی بچی آپ کی. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو کچھ ہونا تھا نا وہ گیا ہو. اب والد صاحب دفن ہو گئے، اس کے بعد آپ پوسٹ مارٹم کی کوشش کریں گی کہ یہ میت کی توہین ہوگی خواہ مخواہ، کوئی اس میں اچھی بات نہیں. آپ اللہ کے حوالے کریں، جو بھی ہوا کچھ نہیں ایسا معاملہ، ان کی مغفرت کی دعا کریں. اب کیا ملے گا پوسٹ مارٹم سے؟ لاش خراب ہوتی پھرے گی تو نہیں کوئی فائدہ. باقی جو استخارے تھے نا بتائیں کیا ہوا. استخارے سے کون بتا سکتا؟ اگر ایسی بات ہو تو دنیا میں اتنی حکومتیں، انہوں نے پولیس اور فوج اور یہ عدالتیں رکھی ہوئی ہیں، تفتیشیں کرتے پھرتے ہیں. یہ کسی کو بٹھا رہا نہیں ہم جیسے کو کہ آپ بتا دیں کیا ہوا. یہ سب فراڈ ہے، دھوکے کرتے ہیں لوگ. کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہوا اور کس نے کیا. بس آپ راضی برضائے الہی ہو جائیں کہ اللہ کی مرضی سے ابا جی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ دے. اب دفن ہونے کے بعد لاش نہ اکھڑوائیں، بہت بری بات ہے. اپنے والد کی توہین نہ کرے آپ. جی جی کچھ اور پوچھیں گی بہن آپ؟ ہاں تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے آپ استخارہ کی بات جو میں نے کی تھی آپ کو؟ نہیں، استخارے آپ بے شک کرواتی پھر. میں نے آپ کو بتا دیا کہ کوئی استخارے والا نہیں جانتا، جھوٹ بولتا. نہیں یہ نہ بتائے کہ کس نے کیا، لیکن یہ پتا چل جائے کہ وہی بات ہوئی نا کہ کیسے ہوا ہے، کیا ہوا، یہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی صرف جانتا. آپ میری بچی اس کو بھول جائے، والد کے لیے دعا کریں. اب اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. کیوں آپ کسی مصیبت میں پڑنا چاہتے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اللہ خیر کرے، اللہ انہیں بخشے، رحمت فرمائے. جی مولانا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے کہ سوڈان کے ایک مشہور عالم دین علامہ حسن ترابی کے حوالے سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے جناب؟ جی الحمدللہ. نیازی صاحب ٹھیک ہیں آپ کی طرف گرمی کی کیا پوزیشن ہے؟ بس اللہ پناہ دے، جہنم بنا ہوا ہے. ہاں پکڑ میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ پکڑ ہے اللہ کی طرف سے. اللہ رحم فرمائے، باران رحمت نازل فرمائے. ہاں کوئی لوڈ شیڈنگ بہت ہے نیازی صاحب، وہ بجلی بند ہو جاتی ہے، تباہی ہو رہی ہے. اللہ معاف. کیا پوچھیں گے دین کے حوالے سے ہم سے؟ ہاں وہ یہ ہومیوپیتھک ادویات کے متعلق ایک سوال ہے. ان میں الکوہل جو ہے، یہ مطلب الکوہل استعمال ہوتا ہے، وہ قطرے استعمال کرتے ہیں الکوہل کی. نیازی صاحب کوئی بات نہیں، علاج کے لیے نا الکوہل استعمال کرتے ہیں تو آپ ہومیوپیتھک کی دعائیں کھاتے رہیں، کوئی بات نہیں. وہ نشے کی حد تک نہیں، وہ بس درست علاج کی حد تک. علاج ہی علاج مطلب ہے اس میں وہ کوئی جائز ہے، مطلب جائز ہے. اچھا بڑے بڑے نیک علماء نے جائز ہی کہا کہ یہ علاج کے لیے جو آج کے دور میں ہو رہا نا جی جی ٹھیک ہی ہے. اچھا وہ قطرے جو ڈالتے ہیں ان کی نیت کوئی نہ شراب پلانے کی نہ، وہ دوائی ان کی ایسی ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے نا یا باثر بنانے کے لیے اسی وقت وہ اڑ جاتی ہے. الکوہل کچھ نہیں اس میں رہتا. نہیں وہ بعض وقت وہ دیتے ہیں نا، وہ مطلب قطرے وہ پھر پانی میں ملا کے پیتے ہیں، وہ پھر اندر جاتے ہیں. چلو اس میں بھی الکوہل ہے، اگر ایسی تو کوئی بات نہیں. مطلب اگر براہ راست آپ قطرے استعمال بھی کر لیں تب بھی ان میں نشہ نہیں. نشہ نہیں، کوئی بات نہیں. نشے کی حد تک نہیں ہوتا. تنگی نہیں پیدا کرنی چاہیے. پورے ایک ڈرم کے اندر پہلے ایک قطرہ ڈالتے ہیں، پھر ڈرم کے قطرے بنا کے پھر باقی ڈرم کے اندر ڈالتے ہیں. وہ پتہ نہیں اس طریقے سے کروڑواں حصہ آپ کو جا کے ملتا ہے قطرے. اللہ رحم فرمائے، اللہ کرم. اچھا اور سنا ٹھیک ٹھاک؟ جی اللہ کا شکر، بڑی مہربانی. تو ان کے حوالے سے مولانا ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک مسلمان مرد اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت بھی اہل کتاب مرد سے شادی کر سکتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ قاری اسحاق کا نمبر ہے؟ جی جی یہ میں نے پوچھنا ہے کہ 4